یہ تو آیت نمبر 66 میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری سونپنے کے متعلق بات کی ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچایا اور بہت اچھے طریقے سے پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے انہیں دنیا جہان کی مخالفتیں مول لینی پڑی، انہیں اپنی جان تک کے لالے پڑے ہوئے ہوتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے نہیں رکے۔ معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے تھے اور ان کی جان بھی بخش دی جاتی تھی۔ بہت سارے دشمنوں نے ان کے لیے ان کی ہلاکتوں کے سامان کیے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ تمام تدابیر ان کی ناکام ہو جاتی تھیں اور وہ نیست و نابود ہو جاتے تھے۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب ہم کوئی بھی کام کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ساتھ ضرور دیتے ہیں اور ان کی مدد ضرور کرتے ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن کی صورت میں جو موجود ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اس کا فہم بھی حاصل کرنا چاہیے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو زبردستی، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور یہ بھی آگے اس آیت میں اس سے اوپر یہ بھی ہے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں کی شر سے، یعنی جو لوگوں نے آپ کے لیے پلاننگز کی تھی اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو زبردستی، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینا چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیں گے، زبردستی اللہ تعالیٰ کسی پر ہدایت نہیں ٹھونس سکتے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان دل سے اس چیز کا متلاشی ہو۔ اگلی آیت نمبر 68، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم نہیں ہو کسی چیز دین پر، یعنی اہل کتاب یہاں پہ مخاطب کیا گیا یہود و نصارہ کو، ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو، یعنی دین کے معاملے میں بات کی گئی ہے، یہاں تک کہ قائم نہ رکھو تورات اور انجیل کو، یعنی جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل نہ کر لو، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو۔ اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، یعنی تورات اور انجیل میں جو احکامات نازل کیے گئے تمہارے رب کی طرف سے، اور البتہ ضرور بڑھائے گا ان میں سے اکثر کو یہ قرآن جو نازل کیا گیا، یعنی جو لوگ قرآن کے نازل ہونے پر، اس کے نزول پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکامات کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بڑھائے گا، کس میں؟ دین میں، دنیا میں، آخرت میں، یعنی جو دین پہ کام کرنے والا ہے، جو قرآن کے فہم کو عام کرنے والا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعلیمات دینے والا ہے، اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے متعلق جو ان احکامات کو بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بڑھائے گا جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ آپ کی طرف اور آپ کے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں پس تو افسوس نہ کر کافر قوم پر، یعنی جو لوگ تو قرآن پاک کو ماننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایمان میں بڑھائے گا، اور جو رب کی طرف سرکشی کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں اور ان کو مانتے نہیں ہیں، ان کو اس میں اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، سرکشی میں اور کفر میں۔ پس تو افسوس کر کافر قوم پر، یعنی جو کافر قوم ہے اس پر افسوس نہ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے ان پر۔ اور اسی طرح سے اس کے ساتھ کی ایک اور مثال ہے کہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے اور کافروں سے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے وہ ڈھال کا کام کرتے تھے۔ لیکن ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، لیکن انما الاعمال بالنیات، جو شخص ایمان پر کاربند ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت بھی دیتے ہیں، اور جو ان کے احکامات کو اور ہدایت کو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو اس راستے پر نہیں چلنا چاہتا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں پہ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات بھیجے گئے ان اقوام پر، لیکن اور اس میں بھی ذکر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا اور قرآن پاک کی تعلیمات کا، لیکن ان لوگوں نے ان احکامات میں اپنے مرضی کے مطابق تبدیلیاں کی،
وہ جہاں چاہتے تھے ایمان لے آتے تھے اور جسے چاہتے تھے چھوڑ دیتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق تحریفات کرتے تھے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ اس ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہوا ہے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ وہ افسوس نہ کریں کافر قوم پر، یعنی ان کے اس چیز پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی، انہوں نے پورا کر دیا۔ اور اسی طرح سے یہ ہم پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے امت محمدیہ ہونے کے ناطے کہ ہم اللہ کے پیغام کو عام کریں، قرآن کے پیغام کو عام کریں، اور جس حد تک ہو سکے اس پر عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی تعلیمات دیں۔ اور ہمارا یہ سلسلہ بھی اسی سلسلے کی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دیں اور ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائیں اور دین کی تعلیم کو عام کرنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔